یہاں سے جب آدمی جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی یہ تو دعا کی منکر ہے، یہ تو جمعے کے بعد یہ دعا کرنے کی بھی منکر ہے. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں خود دعا مانگتا ہوں جمعے کے بعد، لیکن مانگتا ہوں سنت کے مطابق، ٹھیکے داری سے نہیں کہ امام کو ہم ٹھیکہ دے دیں وہ دعا بھی کرا دیں. ٹھیکے داری سے نہیں. کبھی یہ تو تحقیق کرو بھئی جمعے کے بعد دعا کرنی کیسے ہے، یا فرض نمازوں کے بعد دعا کرنی کیسے ہے. اور جو فرض نمازوں کے بعد دعا کا منکر ہے وہ تو بے ایمان ہے. لیکن جس طرح تمہارے پنڈی اسلام آباد کے مولوی مانگتے ہیں یہ بھی پکے بے ایمان ہیں. جہرن اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے میرے بزرگوں. اس کا ثبوت پیغمبر کے صحابہ سے نہیں ہے اور پیغمبر کریم سے بھی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جب کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں وہاں جھگڑا نہیں ڈالتے، پتہ ہے نا، شرطیں ہیں. وہاں پر بھی یہ دعا نہیں ہوتی اجتماعی. اچھا مسجد نبوی میں بھی یہ اجتماعی دعا نہیں ہوتی. اور جہاں مجرم صرف مولوی خضر ہے اور کہتے کہ یہ دعا کے ہی منکر ہیں، یہ دعا ہی نہیں مانگتے. توبہ توبہ، بھائی دعا مانگتے ہیں لیکن مانگتے وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے. آپ بھی وہ دعائیں یاد کر لو. اصل مصیبت ہے اس کو وہ دعائیں آتی ہی نہیں. کبھی پڑھا ہے اللہم انت السلام؟ پڑھو سارے. ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال بل. یہ پڑھا کرو نا، کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو مسنون ہے. اسی طرح آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ کبھی آپ فرماتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو آپ پڑھے نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اللہ اکبر سلام کے بعد بے شک اونچا کہہ دے کبھی اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام. اور اس طرح کی اور دعائیں بھی ہیں، مسلم میں ہیں، بخاری میں ہیں. اور نماز فرض کے بعد 70 صحابہ سے دعا ثابت ہے. کتنے صحابہ سے؟ 70 صحابہ سے. لیکن جو مولویوں نے بنا لیا کہ اجتماعی دعا اور پھر ایک رسم بن گئی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یوں دعا نہ مانگی جائے تو دعا ہی کوئی نہیں، اس لیے مولوی صاحب منگائے اور دوسرے آمین کہیں، اور مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہے، یا اللہ چودھری مرے اور مجھے کل کے پیسے ملے تو چودھری کہتے ہیں آمین. فلانا یہ ہو. بھائی عقلاً بھی سوچو، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں، مولویوں کی اپنی ضرورتیں ہیں. ہم نے اپنی مانگنی ہے یا تمہاری مانگنی ہے؟ مولویوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں. تم اپنی مانگو، ہم اپنی مانگے، لیکن دعا کرو فرضوں کے بعد مانگو. اس کی کوئی حیث مخصوص نہ بناؤ. کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگ لو تب بھی کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، ہاتھ گرا کے مانگ لو تب بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن کوئی ایک جہت لازم نہ پکڑو کہ لازمی ہاتھ گرانے ہیں یا لازمی ہاتھ اٹھانے ہیں. دونوں طرف شریعت نے اجازت دی، دونوں طرفوں کو کامل رکھو. اور باقی رہ گیا امام، سلام کے بعد امام سے آپ کا تعلق ختم. امام اپنی مانگے گا، مقتدی اپنی مانگیں گے، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی کوئی ضروری نہیں. جس طرح تم چاہتے ہو اللہ سے مانگ لو، اور یہ مانگنا بالکل حق ہے. ہم دعا سے نہیں روکتے. بات وہی ہے، اس نے نماز سے روکا تھا یا غلط پڑھنے سے روکا تھا؟ اور اس نے کیا کہا؟ یہ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے. اسی طرح